أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم اخلصنا لوجهك الکریم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں پیاری بہنیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور اس قرآن کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا محور ہوگا پارہ نمبر 22، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دیں گے دوہرا، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ اور پارے کا اختتام ان لفظوں سے ہوتا ہے: ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پارے کا آغاز میں رب کی جانب سے 2 گنا اجر اور بہترین روزی کی بشارت کا تذکرہ ہے، جبکہ پارے کے اختتام پر لوگوں سے امیدیں نہ لگانے کا تذکرہ ہے۔ ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ دنیا پر امید نہیں ہونی چاہیے۔ امیدوں کا محور ہو تو عرش والا رحمان ہو۔ ایسا شخص جس کی امیدوں کا محور عرش والی ذات ہو، اس کی زندگی میں کون سی خوبیاں ہوتی ہیں جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں، یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس پارے کی روشنی میں۔ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ وہ شخص قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے دنیا کے معاملے میں بھی اور دین کے معاملے میں بھی، یعنی جو اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ والا بننا چاہتا ہے، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھے گا۔ اور اس میں صرف مرد ہی نہیں، عورتیں بھی اسی زمرے میں آتی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، پارہ شروع ہوتا ہے اور شروع ہوتے ساتھ ہی آیت نمبر 32 میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سورہ احزاب 32۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو پوری آیت ہی پڑھ کر سناؤں، اس پہ بہت ڈیٹیلز ہوتی ہیں، بہت زیادہ، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے کیا الفاظ ہیں، اپنے الفاظ سے زیادہ اللہ کے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔
اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں، قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پردے کے احکام کا آغاز آداب گفتگو سے ہو رہا ہے۔ کتنا نازک معاملہ ہے۔ بات پردے کی چل رہی ہے، سورہ احزاب ہے، آپ کو پتہ ہے سورہ احزاب میں پردے کے احکامات ہیں، اور اس میں دو باتیں ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے پردے کے احکام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پہلے ازواج کی یہ حیثیت واضح کی جا رہی ہے کہ وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں، ان کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ خواتین کی رہنمائی کے منصب پر ہیں۔ یہ آیت نمبر 30 اور 31 کی ساری میں آپ کو تفسیر بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد جہاں ان پر بھاری ذمہ داری ہے وہیں ان کا احترام بھی بے حساب ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مقام کی مکمل پاسداری کی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 32 میں پردے کے آغاز کا احکام کا آغاز ہو رہا ہے، اور شروع میں یہ بتا دی گئی کہ آغاز گفتگو کے آداب گفتگو کیا ہونے چاہیے۔ گویا معاملہ یہ نہیں ہے کہ عورت نامحرم مرد سے کبھی بات کر ہی نہیں سکتی، بات یہ نہیں ہے، بات کرے گی لیکن میٹھی اور لوچدار زبان میں بات نہیں کرے گی، جیسے کہ ہمارے ہاں عرف عام میں نرم کلامی یا سافٹ سپوکن رہنے کو کہا جاتا ہے کہ میٹھی آواز میں بات کریں۔ اللہ نے اس چیز سے منع کیا اور کہا کہ اس سے دوسرا شخص کسی لالچ میں پڑ سکتا ہے، لہٰذا صاف اور سیدھی بات کرو۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ جب مومنوں کی ماؤں کو، ام المومنین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی آواز کی نزاکت کا بھی خیال کریں، تو ہم پھر کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ تو اتنی پاک دل اور مومن عورتیں تھیں، تو ہمارے لیے تو اس دور میں آج اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ اناؤنسرز، ریڈیو، ٹی وی، اسٹیج پر خواتین، یہ سارا معاملہ آواز سے ہی چلتا ہے۔ رب اغفر ورحم۔ اب آگے چلیے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ احتیاط، یہ تو مشکل ہے۔ مشکل کچھ بھی نہیں ہے، جب آپ کوئی ارادہ کر لیں، ٹھان لیں کسی چیز کو، تو پھر مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ عورت کے پردے کے بارے میں چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو واضح کر کے ہمیں سمجھایا ہے، اگر ہم سمجھنے والے ہوں۔ اس سے آپ اپنے دل پر کوئی بوجھ نہ لیں، بلکہ ان احکامات کے بیچ میں سے اپنے لیے راستہ نکالیں کہ ہم آسانی کے ساتھ کس طرح ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آیت نمبر 34 میں ہمیں بتایا کہ عورت گھر میں ٹک کر رہے، باہر نہ نکلے، اور آیت کیا کہتی ہے کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیمی جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اب دیکھیں، مخاطب ان کو ہی کیا جا رہا ہے، لیکن بات ہماری بھی ہو رہی ہے۔ مثلاً بلا ضرورت عورت کو مارے مارے پھرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ باہر نکل سکتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باہر نہیں نکلے گی، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، مثلاً عورت کا ہر وقت بازار میں چلتے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جگہوں میں سے بہترین جگہ مسجد اور بدترین جگہ بازار ہے، یعنی کہ اس بدترین جگہ پر جانے کے لیے عورت ہر وقت تلی بیٹھی ہے، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ۔ شاپنگ نہیں بھی کرنی تو ونڈو شاپنگ کا آپ کو ہمیں شوق ہے کہ ہم ونڈو شاپنگ کر لیں۔ اب یہ جمعہ بازار، اتوار بازار، مردوں نے یہ عورتوں کے سپرد کر دیا، اور عورتیں وہاں پہ بھاؤ تاؤ کرتی پھرتی ہیں۔ بات تو سوچنے کی ہے نا، یہ تو کام ہمارا پی این بھی کر سکتا ہے، کوئی ملازم بھی کر سکتا ہے، کوئی ڈرائیور بھی کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے بیک آف دی مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بچت کر لینی ہے کہ یہ کام ہم خود ہی کریں گی، آلو ٹماٹر پیاز ہم خود ہی چھانٹ چھانٹ کر لیں گی۔ آگے بات آ رہی ہے زمانہ جاہلیت کی اسی سج دج سے کیا مراد ہے۔ جیسے کہ آیت میں لفظ آیا نا، تبرج، تبرج سے بچنا ہے۔
تبرج سے مراد نمایاں ہونے، ابھرنے، کھل کر سامنے آنے کے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر یوں کی ہے: ناز اور ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اچھلاتے ہوئے چلنا، عورت کا اپنا ہار بندے اور گلا نمایاں کرنا، عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو۔ یہ تو ہو گئی سج دھج اور زمانۂ جاہلیت۔ قبل از اسلام عرب اور دنیا بھر کے لوگ جن برائیوں میں مبتلا تھے، وہ سب برائیاں اسلام کے علاوہ باقی ہر تہذیب اور ثقافت کو جاہلیت کہا گیا۔ ہم ذرا قرآن کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں کہ جاہلیت قرآن کس کو کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ غیر اسلام کو جاہلیت اور جہالت کہہ کر رد کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جدید دور کا آغاز ہوا تھا، جس میں العلیم رب نے آنے والے ادوار کی مناسبت سے زندگی گزارنے کا ہمیں نیا ڈھنگ اور نیا طریقہ بتایا، اور الدین یعنی سیدھا راستہ اسلام ہمیں دیا، جسے کہ ہم جدیدیت کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ تو بڑی پرانی باتیں ہیں کہ یہ کیٹ واک، کم کپڑوں میں ملبوس ہونا، یہ تمام طریقے قبل از اسلام کے تھے۔ جتنی پرانی دنیا اتنی ہی پرانی جاہلیت۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ان تمام جاہلیتوں کو، اس برہنگی کو رد کر دیا۔ جیسا کہ آج کے دور میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ جدیدیت ہے، ساحل سمندر پر سن باتھ لینے کے چکر میں برہنا پڑے ہیں، اللہ کی پناہ۔ یہ سب جو ہے نا، جیسے آج کے دور میں اب ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے لیو ان، کہ شادی سے پہلے اکٹھے رہ کے دیکھنا ہے کہ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے۔ یہ ساری بیماریاں مغرب سے آئی ہوئی ہیں، ان کو جدیدیت یا ماڈرنزم ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو قوم لوط پر پتھروں کا عذاب نازل کرنے والے طور طریقے ہیں نا، جو جاہلیت اللہ تعالیٰ نے رد کی کہ پوری بستی کو ہی تباہ کر دیا۔ آج بھی وہی سب کچھ ہے معاشرے میں، شراب پی کر مدہوش رہنے والے، غیر عورتوں کے ساتھ رقص کرنے والے، اسی کو جدیدیت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسلام ان سب کو رد کرتا ہے۔ یہ تو مصر کی داستان میں ہم نے سنا تھا نا، یوسف علیہ السلام کی داستان میں، کہ زنان خانے میں کیا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد۔ لہٰذا یہ عشق و عاشقی، یہ مر مٹنے کی داستان ہے، یہ جدیدیت نہیں، یہ جہالیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نکالنے کے لیے ہی یہ پردے کے احکامات دیے ہیں، اور پہلے سٹیپ پر ہی ہمیں روک دیا کہ گھروں سے ہی بلا وجہ مت نکلو، ضرور نکلو، جابس کے لیے نکلو، ضرورتوں کے لیے نکلو، پردے میں اپنی حد میں رہ کر نکلو، اور وہ دروازہ ہی مت کھولو جہاں سے جہالت کا آغاز ہو۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ احکام تو ویسے اصلاً ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے دیے گئے ہیں، اس لیے عام عورت تو اس سے آزاد ہے۔ ایسا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ قرآن تمام امت مسلمہ کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے، اور یہ بات سمجھائی گئی کہ ازواج مطہرات کا مقام بہت نازک ہے، کہ وہ پوری امت کی خواتین کے لیے نمونہ عمل یا رول ماڈل ہے۔ اسی لیے گناہ پر دوہری سزا اور نیکی پر دوہری جزا ہے ان کے لیے۔ اور پھر یہ بھی کہ وہ امہات المومنین ہیں، ان پر اتنی سختی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ سب احکام ان پر لاگو ہی عام مسلمان عورت کی رہنمائی کے لیے، عملی نمونہ سامنے رکھنے کے لیے کیے گئے۔ یہ تو نہیں کہ وہ ایک الگ جزیرے پر بیٹھ کر پردہ کریں، نرم گفتگو نہ کریں، سج سنور کر نہ نکلیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ ایسا نہیں ہے، اسی دنیا میں رہ کر ہمیں پردہ کرنا ہے، اسی دنیا میں رہ کر ہمیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ہر شخص یہ کر سکتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں میری اپنی زندگی میں سامنے ہیں۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جنہیں میں نے مکمل پردے میں دیکھا ہے، وہ پردہ بھی کرتی ہیں، وہ جاب بھی کرتی ہیں، اور بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ اب دیکھیے کہ باقی مسلمان عورتیں سج سنور کر مردوں سے گھل مل کر گپے لگائیں، گانے گائیں، ڈرامے کریں، ان پر کوئی پابندی نہ ہو۔ یہ کیسی بات ہے کہ امہات المومنین جو ہے وہ تمام احکامات پر عمل کریں اور یہ ہمارے لیے یہ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کی ایک ہی آیت میں تسلسل سے
احکام چلتے ہوئے نماز، زکوٰۃ، اطاعت اللہ اور رسول تک آتے ہیں، اور اسی طرح ازواج مطہرات کے لیے ہی نہیں، ہم سب کے لیے اس میں احکامات ہیں۔ اب اس میں یہ کہا گیا، آگے چلیے آپ آیت اگر پڑھیں گی تو اس میں لکھا ہوگا وَاذْكُرْنَا، یاد رکھو اور بیان کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وَاذْكُرْنَا ازواج مطہرات کو کہا گیا تھا کہ جو تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اسے یاد رکھیں اور آگے بیان کریں، ٹھیک ہے؟ پہلے تو کیا تعلیم دی گئی کہ اس پر عمل کریں، اور ادائیگی کا نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تاکہ دیگر عورتوں کی اصلاح کرے، اور یہ بات باقی صحابیات تک بھی پہنچائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنی ازواج مطہرات کو یہ طریقہ کار سکھائے پردے کے اور دوسرے احکامات، انہوں نے باقی تمام صحابیات تک، اور لہٰذا یہ ذمہ داری اسی طرح چلتی چلتی اب ہم تک پہنچ گئی ہے۔ اس آیت سے ہمیں بھی یہ سبق ہے کہ دین دان گھرانوں کے بچوں، عورتوں، بیٹیوں اور بہوؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی پردے کے احکامات کو آگے پہنچائیں، نہ صرف پردے کے احکامات عملی نمونہ بن کر دکھائیں بلکہ پورے قرآن کے احکامات۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کی صفات گنوائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ پہلے سورہ مومنون میں بھی گنوائی تھی، اب دیکھیے کہ اہل ایمان مرد و زن کو کیا کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان مرد و زن کو کس کردار، کن صفات کا حامل دیکھنا چاہتا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی پسند بتا رہا ہے ہمیں کہ ایسے سج بن کر رہو، ان صفات سے مزین ہو کر آؤ تو دیکھو تمہارے لیے کیسے زبردست وعدے ہیں۔ یہ پاکیزہ صفات ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور یہ بھی کہ ان صفات میں اللہ مرد اور عورت میں تفریق نہیں کر رہا بلکہ مکمل برابری کے ساتھ دونوں سے وعدہ کرتا ہے۔ مسلم مرد، مسلم عورت، مطیع فرمان مرد، مطیع فرمان عورت، راست باز مرد، راست باز عورت، صابر مرد، صابر عورت، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں کہ جو ایک مومن مرد اور عورت میں ہونی چاہیے۔ آج ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں کس قدر ایکسٹرا میریٹل افیئرز، بیفور میریٹل افیئرز، عشق و عاشقی کے قصے، فون پہ گفتگو، فون پہ دوستیاں، فرینڈشپس، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سب کو رد کرتا ہے، اور ان بے حیائیوں کو رد کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام احکامات بتا دیے جن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ تمام لوگ ایسے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کو ہر دور کے فتنوں کا پتہ تھا۔ خاص طور پہ آج آپ چند سال پہلے چلے جائیں جب یہ فون کا فتنہ نہیں تھا، تب اتنی برائیاں عام نہیں تھیں، لیکن جب سے یہ فتنہ ہماری زندگیوں میں آیا ہے، ایکسیس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کسی کے لیے بھی کہیں بھی پہنچ کر کسی سے بھی دوستی کرنا، گپ شپ لگانا، دل لگی کرنا، آواز کے مزے لینا، گفتگو کے مزے لینا آسان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اس چیز سے بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ یہ فتنہ اس قدر طاقت والا ہو گیا ہے کہ اس کی پہنچ سے بچنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے احکامات پر عمل کر کر سورہ نور اور سورہ احزاب کی روشنی میں ہم اس فتنے کا توڑ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں یہ صفات بتا دیں، لیکن انتخاب ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ آپ دونوں قسم کی سیٹ آپ کے پاس ہے، شر کی بھی خیر کی بھی۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے آپ کون سا راستہ چوز کرنا چاہتے ہیں؟ دونوں کی منزلیں جدا جدا ہیں، ایک رب کی رضا کا راستہ، دوسرا شیطان کا راستہ، ایک جنت کا راستہ اور دوسرا جہنم کا راستہ۔
کامیاب تو جنت کے راستے پر چلنے والے ہی ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 36 سورہ احزاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس معاملے میں فیصلہ کر دیں اس پر ہم چوں چرا نہیں کر سکتے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔ جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جب آپ غلامی کا عہد کر لیتے ہیں، غلامی کا مطلب ہے اپنا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو دے دینے کا ہے۔ اپنا آپ بیچ دینے کے بعد تم اپنے فیصلے خود کرنے کے مختار نہیں رہے۔ اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ نے بتا دیا کہ پھر تو تم سری گمراہی میں پڑ گئے۔ یاد کیجئے، سورہ فاتحہ میں روزانہ گمراہی سے بچنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مسلسل ہم مانگتے ہیں، لہٰذا اس کو سوچ سمجھ کر، اس کو فیل کر کے مانگا کریں۔ آگے چلتے ہیں، یہ وضاحت فرمائی اللہ پاک نے۔ ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وضاحت کیوں فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بیٹے تھے۔ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے یقیناً، لیکن وہ کم سنی میں انتقال کر گئے، اور کفار جو حضرت زینب بنت جہش سے نکاح پر اعتراض جڑ رہے تھے کہ اپنی بہو سے شادی کر لی، تو اللہ وضاحت فرما رہا ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا، جوان بیٹا نہیں تھا۔ منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارث بیٹا، حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کھول کر واضح طور پر بتا دیا کہ آپ ان کے باپ گردانے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت زید کو کہہ دیا گیا تھا کہ حضرت زید بن حارث، وہ اپنے باپ کا نام لگائے، حضرت زید بن محمد لکھنے کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات وضاحت سے کر دی گئی ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے یہ جو قادیانی کہتے ہیں نا کہ مرزا غلام احمد نعوذ باللہ نبی تھا اور خاتم سے مراد مہر ہے، اور مہر لگ لگ کر نئے نبی جاری ہوں گے، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کی تفسیر لغت سے نہیں ہوتی کہ خاتم کے معنی آپ لغت میں تلاش کر لیں اور اس کو مہر سمجھ کر اپنے بیان اور فرمان جاری کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں محمد نبی امی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے انداز میں 3 مرتبہ فرمائی۔ اس کو عبداللہ بن عمر بن العاص نے روایت کیا۔ نیز یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں، یہ صحیح بخاری میں روایت کی گئی ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، میری اور اگلے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا، اس کو خوب آراستہ کیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ یوں اس میں آتے جاتے اور تعجب کرتے ہیں کہ اس اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اس کے بعد کوئی ہمارے پاس لوپ ہول نہیں بچتا کہ ہم یہ کہیں کہ اور نبی آئیں گے، یا عیسیٰ نبی بن کر آئیں گے، یا غلام احمد قادیانی نبی تھا۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں ہی مسلمہ کذاب نے جب دعوی نبوت کیا تھا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے اور اس کے پیرووں کے خلاف لشکر کشی کی تھی، اور اس پر صحابہ کا اجتماع تھا اور ان کو شہید کیا گیا تھا۔ جنگ ہوئی تھی باقاعدہ، اور اس جنگ میں کئی صحابہ بھی شہید ہوئے تھے۔ نبوت وہ چیز ہے جس پر ایمان کی عمارت بنیاد ہے۔ کوئی بھی شخص سچے نبی کے انکار اور جھوٹے نبی کے اقرار پر کافر ہو جاتا ہے، لہٰذا اس قسم کی تعویلوں سے ہمیں بہت دور رہنا ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 49 میں آ جاتے ہیں۔ ایک اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق پر عدت نہیں ہے، عورت کو تحفہ دے دینا چاہیے۔ جی ہاں، عدت نہیں، اگر ایسی صورت میں مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو نصف مہر دینا واجب ہے، عدت نہیں ہوگی۔ اگر بچی کی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا اور طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں اگر آپ نے مہر بھی مقرر کیا تھا تو نصف مہر دینا واجب ہے، عدت نہیں ہوگی۔
اور اگر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دے کر عورت کو رخصت کیا جائے۔ یعنی علیحدگی ہوتے ہوئے بھی اللہ ایک اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے، صبر، ضبط اور بھلے طریقے سے یہ ناگواری کا مرحلہ طے کیا جائے۔ یہاں بھی عورت ہی کا خیال رکھا جا رہا ہے، مرد پر ایک مالی بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس کی تلافی کرے، یعنی اس دکھ کی تلافی کرے جو آپ عورت کو دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات کو رد کیا جا رہا ہے کہ عام مرد جو ہیں وہ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کی شادیاں زیادہ تھیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ عام آدمی 4 سے زیادہ شادیاں کر سکے، ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ اور احکامات، شادی کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ایسی تھیں جو عام مسلمانوں سے جدا تھیں۔ مثلاً تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، جبکہ باقی تمام لوگوں پر نفل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کے لیے صدقہ لینا حرام تھا، لیکن عام مسلمانوں پر حرام نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہو سکتی تھی عام مسلمانوں کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت پر حرام کر دی گئی تھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل کتاب عورت سے نکاح ممنوع تھا، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر نکاح درست تھا۔ باقی امت کے مردوں کے لیے اہل کتاب عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس لیے اس بات کو آپ نہیں بنا سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ 11 شادیاں کی تو آپ بھی 11 شادیاں کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ ان کی زندگی پر غور کریں تو زندگی کے 25 سال جو عین جوانی کے سال تھے وہ انہوں نے ایک ہی عورت کے ساتھ گزارے جو کہ تھیں حضرت خدیجہ، اور وہ ان سے 25 سال بڑی تھیں۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ انہوں نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا، اور وہ پورے 25 برس تک تنہا آپ کی بیوی رہیں، انہی سے آپ کی اولاد ہوئی، اور ان کے انتقال پر بڑی عمر کی خاتون حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا انتخاب ہوا کہ وہ گھر اور بچوں کی دیکھ بھال اور آپ کی رفاقت کے لیے ان سے آپ نے شادی کی، اور اس کے بعد پھر آپ کی باقی تمام شادیاں ہوئیں۔ کثرت ازواج میں ایک بہت بڑا حصہ اس بات کا تھا کہ آپ کو ایک پوری قوم کی تعلیم و تربیت کے ہر گوشے میں تربیت کرنا تھی، جنگ سے لے کر گھر کی تنہائیوں تک۔ امت کی خواتین تک اس تربیت کے پہنچنے کا اصل ذریعہ امہات المومنین ہی ہو سکتی تھیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نبی ہونے کے امت کی خواتین کے لیے بمنزلہ باپ ہونے کے خواتین سے پردہ کرتے تھے۔ براہ راست سوال و جواب ہوئے بھی، لیکن جس بے تکلفی سے خواتین اور ازواج مطہرات ایک دوسرے سے تربیت لے سکتی تھیں وہ کسی اور صورت ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا پس منظر میں اسی لیے آپ نے مختلف خواتین کو زوجیت میں لیا، اور اس کے اور بھی بہت زیادہ یعنی کہ دین میں کچھ جیسے جنگیں ہوتی تھیں، کچھ علاقے، کچھ قبائلی سسٹم اس طرح تھا کہ جس قبیلے کے آپ داماد بنتے تھے پھر وہ قبیلہ آپ سے جنگ نہیں لڑتا تھا، یہ عربوں کا ایک رواج تھا۔ تو اسی طرح پھر باقی مصلحتاً جو ہے وہ باقی شادیاں ہوئیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات کی تفصیل کیا ہے اور شادیوں کے ذریعے اسلام کو تقویت کیسے ملی، یہ بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شادیوں کے ذریعے قریب ترین ساتھیوں کے ساتھ آپ کا تعلق نہایت مضبوط ہو گیا، جیسے زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سیدنا عمر کی بیٹی تھیں، حضرت علی اور حضرت عثمان کو آپ نے اپنی بیٹیاں دیں، اور اسی طرح عرب معاشرے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ داماد پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا، اس سے لڑنا برا جانا جاتا تھا۔ حضرت ام سلمہ سے آپ کی شادی نے ابو جہل اور خالد بن ولید کی دشمنی کا رنگ پھیکا کیا، کیونکہ یہ ان کے خاندان سے تھیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی بیٹی تھیں، اس نکاح کے بعد وہ آپ کے مقابلے پر نہ آیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت جویریہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہ یہودی خاندانوں سے تھیں، انہیں آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو یہودیوں کی سرگرمیاں آپ کے خلاف ٹھنڈی پڑ گئیں۔ یہ تھیں کچھ تفصیل۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے نکاح کے ذریعے
عرب معاشرے سے منہ بولے بیٹے کی حیثیت کو درست کیا گیا، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو مصر کے بادشاہ نے آپ کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہبہ کی بنیاد پر زوجیت میں آئی تھی۔ یہ تھی شادیوں کی تفصیل۔ کوئی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے اور اپنی جو پرانے خیالات ہیں یا جو وجہ بناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو، ان کو چاہیے کہ وہ نبی کی زندگی پر پورے طریقے سے غور کریں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے دعوت تام کے آداب ہمیں سکھائے۔ جب آپ کی شادی حضرت زینب بنت جہش سے ہوئی تو اس میں سے کچھ اصول ہیں ہمارے نکالنے کے لیے کہ دعوت تام کے آداب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، مسلمانوں کی تربیت کر رہا ہے قرآن کے ذریعے کہ عرب معاشرے کی غلطیاں دور کی جا رہی ہیں دراصل، اور ہم اس میں کیا ہے کہ کھانے کا وقت طاق کر کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا۔ آیت نمبر 53 میں آپ دیکھیں گی کہ سوائے ان لوگوں کے جو کہ یعنی آپ جب کسی بھی دعوت میں جاتے ہیں تو یہ نہ سوچ کر جائیں گے ہاں چلو جی کھانے کا وقت ہے ہم بھی جا کر مزے کریں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ چلے جائیں اچانک اور لمبے بیٹھے رہیں اور گھر والے یکا یک پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ دوسری بات یہ کہ کھانے پر بلایا جائے تو دھرنا دے کر بیٹھ نہ جائیں۔ جیسے آپ رات کو کسی ڈنر وغیرہ پر جاتے ہیں، عموماً دیر ہو جاتی ہے، گھر والے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، لیکن مہمان ہیں کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ یہی معاملہ حضرت زینب بنت جہش کے ولیمے پر ہوا تھا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوفت اٹھانی پڑی تھی، لیکن آپ نے مروت کی وجہ سے کچھ کہنا گوارا نہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست وہی بھیج کر پوری امت کی تربیت کا سامان کر دیا۔ اسی طرح ایک تیسرا اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ بن بلائے مہمان کو دعوت میں لے جانا صاحب خانہ کی اجازت سے مشروط قرار دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کتنی بہترین ہماری تہذیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں واضح کر دی کہ بن بلائے مہمان، جیسے دعوت آپ کی ہے اور آپ اپنے گھر میں سے کوئی چچی بھتیجی پھپھی آئی ہوئی ہے تو ساتھ کی چلیں جی آپ بھی چلیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اور دوسرا کہ جیسے 100 لوگوں کی بارات کا کہہ کر اور اکثر 200 لوگوں کو بارات میں لے جاتے ہیں، یہ کس قدر برا اور مناسب رویہ نہیں ہے نا یہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے روکا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 53 ہمیں اور کیا بتاتی ہے۔ بہت خاص ہے یہ آیت، اور اس کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس میں ازواج مطہرات سے روبرو بات کرنے سے منع فرما دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 53 میں پردے کے پیچھے سے بات کی جائے گی۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت جہش جو ہے ان کا ولیمہ تھا، وہ تشریف فرمایا تھیں اور حیا کی وجہ سے دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھیں۔ ان کے اور موجود افراد کے درمیان چادر کا پردہ ڈال کر انہیں پس پردہ کر دیا گیا تھا۔ یہ نہیں کہ صرف حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو چادر اڑا دی گئی، بلکہ روایت حدیث میں حضرت انس جو ان آیات کے نزول کے وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا اور بتایا کہ اس کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھروں کے دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے اور ان کی پیروی میں تمام مسلمانوں کے گھروں پر بھی پردے لٹکا دیے گئے۔ اب جیسا کہ ہم نے دیکھا اس واقعے سے ہم نے کتنی باتیں سیکھیں، اور پھر بھی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کو دل کی پاکیزگی کا سامان بتایا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے اسکالرز، بہت ہائی فائی پڑھے ہوئے لوگ بھی کہیں گے کہ یہ تو پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اور پردہ تو بس ظاہری پردے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، پردہ تو آنکھ میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ تو کیا آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہم اور صحابہ سے زیادہ پاکیزہ دل کس کا تھا؟ کون ہے دعوے دار اس بات کا کہ آج کے گندگی معاشرے کی زیادہ یہ اس وقت تھی؟ اگر ان جیسے پاکیزہ دلوں کی حفاظت کے لیے پردہ ضروری تھا تو آج کی خاتون کو تو پھر بختر پہن کے باہر نکلنا چاہیے۔ آپ سوچیں جب ان عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا تو ہمیں کیوں نہیں ہے پردے کا حکم؟ کیا ہمیں نہیں ہوگا؟ کیوں لوگ ایسی بے فضول بے سروپا باتیں کرتے ہیں کہ پردے کا حکم تو صرف ظاہری طور پہ کرنے کی ضرورت نہیں، دل میں ہی کریں آپ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پردے کے پیچھے رہنے کا انہیں حکم کیا گیا کہ یعنی اختلاط نہیں ہونا چاہیے مرد و زن کا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہم نے خود ہی مخلوط معاشرہ تعمیر کر لیا، ہمارے
تعلیمی ادارے دیکھ لیں، مخلوط تعلیم ہے۔ اسلامی معاشرے میں یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم ہمارا ملک تھا، اگر چاہتے تو الگ الگ بھی ہو سکتی تھیں، لیکن اتنی توجیہات دی جاتی ہیں کہ جی کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ بہرحال ہم نے یہ چیزیں اپنے اوپر خود ہی لاگو کی ہیں۔ ایک مسلم کنٹری میں کم از کم بچیوں اور بچوں کے لیے الگ الگ تعلیم کے ادارے ہونے چاہیے تھے۔ اور بھی جگہ ہزار طرح کی مخلوط محفلیں ہوتی ہیں۔ شادیوں میں بھی پہلے تو سسٹم الگ ہوتا تھا کہ مردوں کا ہال الگ اور عورتوں کا الگ ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ بیچ میں ایک بار لگا دی گئی، اور اب تو یہ ہوتا ہے شادیوں پر کہ ایک ہی ٹیبل پر غیر مرد اور عورت اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں کسی کسی کی فیملی کے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم کرے۔ پھر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پردہ بڑی عمر کے مرد سے تو نہیں ہوتا ہوگا، مثلا والد کی عمر کے لوگ ہیں، تو یہ بھی آپ اپنی غلط فہمی دور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات محرم نامحرم کی تخصیص بھی نہیں کی اور عمر کی بھی حد بندی نہیں کی۔ آپ یہی مثال لے لیں کہ ایک 70 سال کا آدمی 18 سال کی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، کتنی خبریں ہم سنتے ہیں، تو پھر ہمیں ان سے پردہ کرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ جب ایک 70 سال کا آدمی، 60 سال کا آدمی ٹی وی پر بیٹھ کر گانے سن سکتا ہے، اداکاروں پہ خوش ہو سکتا ہے، تو پھر اس سے کیوں نہیں ہے ہمیں پردے کی ضرورت؟ اللہ تعالیٰ نے جب ایک بات ہمیں کہی نہیں تو ہم اپنی طرف سے کیسے بنا سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ موت جب کوئی ہوتی ہے، کسی کی موت وغیرہ ہو، تو سوگ میں اکثر جو ہے نا گھر کی جو کوئی بڑے بزرگ غیر لوگ ہوتے ہیں، غیر مرد ہوتے ہیں، اور گھر کی عورتوں کو وہ اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں، بازو ان کے کندھے پر رکھ لیتے ہیں کہ جی بڑے ہیں، بزرگ ہیں، تو گلے لگنے کی گنجائش ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ یہ صاف کلیئر کر دیا جائے، اور یہ سارے کام شریعت سے پوچھے بغیر من مانی اور معاشرتی رسم و رواج پر کیے جا رہے ہوتے ہیں، جو کہ صریحاً خارج از اسلام ہے۔ اسی طرح ملاقات پر سر پر ہاتھ پھیرنا، باہم ہاتھ ملانا، کمر سہلانا اظہار محبت کے لیے، یہ تمام کی تمام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھل کر بتا دیا کہ ان میں احتیاط برتنی ہے۔ نبی ہونے کے باوجود، 60 سال کی عمر ہونے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاکیزگی کا تمام عمل بتایا کہ وہ کبھی بھی عورتوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے بھی اس طرح کے عمل نہیں کیا کرتے تھے جو کہ ہم اپنی یہ رسموں کے طور پر، معاشرتی طور پر ہم کرتے ہیں۔ اچھا، پھر کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر تو عورت کو مکمل گھر کے اندر بند کر دو، چادر اور چار دیواری کی اصطلاح عورت، آج کی عورت کو چڑھاتے ہیں پھر اس طرح کہہ کر کہ اسلام تو تمہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا، سانس گھٹنے لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، عورت کو اگر گھر ہی میں بند رہنا ہوتا تو پھر پردے کے احکامات تو بے معنی تھے۔ اگر وہ گھر کے اندر ہی رہتی تو پھر پردے کے احکامات دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پردے کے احکام کے نازل ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ عورت کو جب ضرورت کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے اور اسے نکلنے کی اجازت ہے، لہٰذا باہر جائے تو کس حلیے میں جائے۔ اسی طرح اگر آپ سورہ احزاب اور سورہ نور پورا پڑھیں گے تو آپ کو پھر اپنے لیے تمام احکامات مکمل طور پر مل جائیں گے کہ آپ کا کوڈ آف لائف کیا ہونا چاہیے، آپ کا کوڈ آف ڈریس کیا ہونا چاہیے، آپ کا کوڈ آف گفتگو کیا ہونا چاہیے، یہ سب کچھ آپ کو بتایا گیا۔ اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے، تمہیں تمہاری ضروریات کے لیے گھروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ پیدا ہوئی تو گھر میں بند رہتی، جوان ہو جاتی، باہر تالا ڈال کر رکھ دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ماڈرن تصور دے رہا ہے کہ عورت باہر آ جا سکتی ہے، تاہم لباس کی حدود و قیود آگے آئیں گی اور اس کا اہتمام کرتے ہوئے آپ کو نکلنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ بھیجا کہ درود شریف کی اہمیت کے بارے میں آیات آ رہی ہیں کہ اللہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ہمیں بھی بھیجنا چاہیے۔ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی یہ عظمت ہے کہ ان کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، ان احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب رحمت نازل فرمائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور درود جو ہے وہ ایک قسم کی دعائے رحمت ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہم درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرشتے اتنا ہی درود ہم پر بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اور نیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اسی طرح درود شریف کو ڈپریشن اور مایوسی کا علاج بھی کہا گیا ہے، کیونکہ ڈپریشن جو ہے وہ شیطانی مرض ہے، کیونکہ وہ خود مایوس ہوتا ہے، اور درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالی ہم پر رحمت بھیجتا ہے، اس رحمت سے مایوسیاں چھٹ جاتی ہیں اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وظیفوں کی بات آ رہی ہے کہ مختلف قسم کے درود رائج ہیں کہ اس کے لیے یہ وظیفہ، اس درود شریف کا وظیفہ کر لو، اس کے لیے یہ، تو یہ کون سا افضل ہے کون سا نہیں، یہ تمام باتیں جو ہیں بے سروپا ہیں۔ جو درود حضرت جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سکھایا، درود ابراہیمی، وہ افضل ترین ہے، جو کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مسنون درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ہیں جو کہ کتابوں میں موجود ہیں، لہٰذا ہمیں انہی میں رہنا چاہیے، اور اپنی طرف سے کوئی بھی جیسے درود لکھی، درود ماہی، درود تاج، ان کا اضافہ، یہ سب جو ہے نا بدعتی کام ہے، ان سے آپ کو بچنا چاہیے، اور وہی مستند درود جو ہے آپ کوشش کیجئے کہ آپ انہی تک رہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ چادر اوڑھ لپیٹ کر پردے کا حکم دے رہا ہے۔ جی ہاں، آیت نمبر 59 دیکھیے کہ آپ کو باضابطہ طریقہ بتایا گیا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ پردہ کیسے کریں۔ پھر یہ دیکھ لیجئے کہ پہلے یہ مغالطہ ہوا تھا کہ شاید یہ احکام صرف ازواج مطہرات کے لیے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ باقاعدہ 59 آیت میں ہمیں کیسے مخاطب کر رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ ہے پوری آیت۔ اہل ایمان، تو کیا ہم اہل ایمان عورتیں نہیں ہیں کہ ہم اس کو اپنے اوپر لاگو نہ کریں؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ دل کا پردہ، آنکھوں کا پردہ، یہ تمام چیزیں پھر جھٹک دیں، اپنا دماغ کھول لیں اور کنفیوژن کو دور کر لیں۔ اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا صحابیات نے آیت کے نازل ہونے کے کوئی 1 سال بعد اس پر عمل کیا یا کئی مہینے؟ جی نہیں، مہینے اور سال تو دور کی بات، اس آیت کے نزول کے فوراً بعد ہر عورت اٹھی اور اس نے موٹی چادر چھانٹ کر اپنے لیے منتخب کر لی، اور اگلی نماز میں ہی خواتین چونکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتی تھیں، کوئی عورت ایسی نہ تھی جس نے پردہ نہ کر رکھا ہو، حتیٰ کہ جس کو کوئی چادر نہ ملی تو بستر کی چادر اوڑھ کر آ گئی۔ لیکن اس کے بعد کسی نے مسلمان عورت کو بے پردہ نہ پایا۔ ہمارے والا معاملہ نہ تھا کہ بازار جائیں گے تو خوبصورت سا کپڑا لے کر پراپر لیس لگا کر خوبصورت سی ہی چادر اوڑھیں گے، چادر جب بنے گی خوبصورت سی پھر ہی ہم کریں گے، ذرا رکتے ہیں، ذرا اہتمام کر لیں۔ یہ شیطان جو ہے نا ہمیشہ نیکی کو ڈیلے کرواتا ہے، پوسٹ پون کرواتا ہے، اور بدی پر فوری اصرار کرتا ہے۔ اس لیے خواتین کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایسے کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ جب آپ نیکی کو ڈیلے کرتے ہیں نا، وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور واپسی اس حالت میں ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اللہ کا حکم ٹالا جا چکا ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مطلب ہے، مفہوم ہے کہ کیا تم عمل کے لیے انتظار کرتے ہو کہ خوشحالی اور دولت مندی آئے جو آدمی کو سرکش کر دیتی ہے، یا انتظار کرتے ہو اس ناداری اور محتاجی کا جو سب کچھ بھلا دیتی ہے، یا انتظار کرتے ہو حالت بگاڑ دینے والی بیماری کا، یا اچانک آنے والی اور فنا کر دینے والی موت کا، یا تم منتظر ہو دجال کے اور دجال بدترین غائب ہے جس کا انتظار ہے، یا تم منتظر ہو قیامت کا، یہ بڑا سخت حادثہ ہوگا۔ لہٰذا ان سب چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کا حکم پورا کیجیے۔ اب جیسا کہ چادر کا حکم آیا تو اب آپ اس میں نہ پڑ جائیں کہ تو سنبھالنی مشکل ہے، اپنے آپ کو ڈھانپنا مشکل ہے۔ آپ جس بھی طریقے سے چادر سے، عبایا سے، جس طریقے سے بھی جو چیز آپ کو آپ کے معاشرے میں، آپ کی فیملی میں جو سوٹیبل ہو، آپ اسی سے پردہ کر سکتی ہیں۔ بس آپ اس پراپر کوڈ میں رہیں گی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو
بتا دیا گیا۔ اور ان بحثوں میں مت پڑیے، مومن کی اور مومن عورتیں اس چیزوں میں مت پڑیں کہ دیدہ زیب اور شوخ رنگ کے کپڑوں کی ہی آپ چادریں و بایا بنائیں۔ مکمل پردہ جو آیات کی روشنی میں امہات المومنین اور صحابیات نے عملاً کر کے دکھایا، اس میں چہرے کا پردہ شامل ہے، صرف آنکھیں راستہ دیکھنے کے لیے کھلی چھوڑی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بننے سنورنے سے نہیں روکتا، زیب و زینت اور سارے رنگ اللہ تعالیٰ نے عورت ہی کے لیے پیدا کیے ہیں، اور وجود زن سے ہی ہے تصویر کائنات میں رنگ، لیکن آپ نے اپنے حدود کو دیکھنا ہے کہ گھر کے اندر اور گھر کے باہر آپ نے کیا کرنا ہے۔ بس اس سے زیادہ ہم بحث نہیں کرتے۔ الحمدللہ آپ سب سمجھدار عورتیں ہیں، اپنے یونیفارم کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا یونیفارم دیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پردے کی ہی تھوڑی سی چل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے کفن میں بھی اسکاف، یعنی عورت کا کفن بھی اس کی حیا کا آئینہ دار ہے۔ کفن میں عورت کے لیے اضافی سینہ بند کا اہتمام ہوتا ہے، وہ چادر جو سینوں کو الگ سے ڈھانپ دیتی ہے، یعنی کہ جو آیت ہے نا کہ اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے سینوں پر ڈالے رکھو، یہ اسی حکم کی اطاعت ہے۔ اور جیسا کہ مومن عورت کا جو کفن ہوتا ہے، سینے کے لیے الگ چادر ہوتی ہے اور سر کے لیے الگ رومال یا اسکارف ہوتا ہے جو ایک ایک بال کو ڈھانپ دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں ہماری ہدایت کے لیے تو ہے یہ سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بچت کے لیے، ہمیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے اور معاشرے کی خرابیوں سے بچانے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احکامات دیے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نقاب اوڑھنے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کے حسن کو بھی دوبالا کرنے کا نسخہ ہے۔ چہرہ ہر قسم کے گرد و غبار اور جراثیم سے بچا رہے گا، گندی نگاہوں کے زہریلے تیروں سے محفوظ رہے گا، اجلا ستھرا صاف ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو اپنے پردے سے مزین کیجیے۔ اس کے بعد دو چار باتوں کا خیال رکھیے کہ برقع تنگ نہ ہو، جسم کے اعضاء کی ساخت نمایاں نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ پردے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے۔ اور بس ان باتوں کا خیال رکھیے، اس سے زیادہ ہم باتیں کیا کریں، آپ سب سمجھدار ہیں۔ اسی طرح عورت کا مکمل بن کر رہنا اور اللہ کے کوڈ آف لائف میں رہنا ہی ایک عورت، جیسے جہاں پہ مردوں کے لیے احکامات تو قرآن میں پورے سب کے لیے ہیں، جہاں عورت کے لیے پردے کا حکم ہے وہاں مرد کے لیے غض بصر کا حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھے، اور پھر ساتھ ہی عورت کو بھی کہہ دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہ نیچے رکھے۔ اتنے واضح احکامات کے بعد اب کوئی لوپ ہول ہمارے لیے بچتا نہیں۔ آخرت میں 66 آیت نمبر آپ دیکھیں گی، 66 آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کریے۔ بڑا خوفناک منظر اللہ نے دکھایا کہ کیا کہتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ اپنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرنے والوں کے چہرے آگ میں جلائے گا۔ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں بے راہ رو کر دیا۔ جواب میں لوگ کیا کہیں گے آیت نمبر 67 میں کہ ہم نے تو کچھ لوگوں کو رول ماڈل بنایا ہوا تھا، انہوں نے ہمیں بے راہ رو کر دیا۔ آج آپ یہ دیکھ لیں کہ لیڈرشپ یا گھر کے بڑے فیشن کے نام پر یا ٹرینڈ سیٹلرز جو ہیں، آپ ان کے پیچھے اگر اندھا دھند تقلید کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اپنے کوڈ کو توڑ دیں گے، تو پھر آخرت میں انجام کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرنے والوں کے کباب چہرے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو اس چیز کی دیکھ لیجئے گا کہ کتنی ہمارے اہمیت ہے ان آیات کی۔ یہ پوری آیات توجہ سے پڑھنے کی، تو میں نے خلاصہ بیان کیا ہے، کوشش کریں کہ آپ رمضان کے بعد ان آیات کو تفصیل سے پڑھیں۔ آگے سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ سورہ سبا میں ہمیں آیت نمبر 10 میں دیکھیں کہ لوہے کی زرہ بنانی حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھائی گئی۔ جی ہاں، لوہا پگھلانے اور ڈھالنے کی صنعت جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور آج سائنس جہاں تک پہنچی ہے اس میں تمام بڑی صنعتوں کی ریڑھ کی ہڈی لوہا ڈھالنے ہی سے وابستہ ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین صفات
اور صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان سلطنت سے نوازا، جس کی مثال نہ آج تک پہلے کبھی ملی اور نہ ہی آگے ملے گی۔ اس کے بعد کیا بتایا گیا کہ گھروں میں جو تصاویر لگائی جاتی ہیں ان کا کیا معاملہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خود بتائی تھی کہ جہاں کتا اور تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ فرشتوں کی آمد اگر روک دی جائے تو شیاطین گھروں میں دندناتے پھریں گے، پھر گھر میں الجھنیں، پریشانیاں، جھگڑے، جادو، تعویذ موثر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم نے اس چیز کا بھی سدباب کرنا ہے۔ اس کے بعد قوم سبا کی خوشحالیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر یہاں پہ شروع ہو رہی ہے۔ اس میں اہم بات ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زیادہ بازو اور پر عطا کیے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زیادہ قوت بھی عطا فرمائی، اور یہ بات ہمیں آج سمجھنی زیادہ آسان ہے کہ جہاں چند ہزار فٹ اوپر جانے اور کسی ثقل کے خلاف اوپر اٹھنے والے ہوائی جہاز جب ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگیوں میں، تو ہم فرشتوں پہ کیوں نہیں یقین رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ قوت، زیادہ بازو اور زیادہ پر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے۔ جانوروں کو اس نے سینگ دیے، سونڈ اور دم دی، اور اس کی تخلیقات میں ہمیں ہر طرح کی ساخت ملتی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹی اور وقتی عزت کا فارمولہ شاید عزت، روپے، پیسے، جائیداد اور کرسی ہے، لیکن حقیقی عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے، عزت کا باعث بنتی ہے، وہ پاکیزہ قول اور عمل صالح ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے جہاز کو ایندھن کی قوت سے اوپر چڑھتے دیکھا، پاکیزہ قول یعنی کلمہ طیبہ اوپر لے جانے والی چیز ہے، قبولیت کا مقام اور عزت کا درجہ عطا کرنے والی چیز عمل صالح ہے جو کلمہ طیبہ کے عین مطابق ہو۔ یعنی ہمارا فارمولہ کیا ہے کہ ہماری لائف جو ہے پوری، وہ کلمہ طیبہ کے عین مطابق گزرنی چاہیے، اعمال نیک ہونے چاہیے جو کہ اوپر چڑھتے ہیں، اور یہی ہماری حقیقی عزت کا باعث بنیں گے۔ ہمارے اعمال ہی دیکھے جائیں گے، اور اعمال نامہ ہی اگر آپ کو قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں ملے گا تبھی آپ کی نجات ہوگی۔ اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی تجارت گھاٹے کی ہے۔ تجارتاً لن تبور۔ آج کی دنیا دھوکوں کی دنیا ہے، ہر طرف سے رونا ہے، پیسہ لگایا تھا ڈوب گیا، کوئی کھا کے دوڑ گیا۔ یہ تو وہ تجارت ہے جو مومن اپنے رب سے کلمہ پڑھ کر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ تجارت نہیں ہے جو ہم دنیا کے خسارے والی تجارت کرتے ہیں، اس گھاٹے اور نفع کا سودا ہم کرتے ہیں، یہ وہ تجارت نہیں ہے، بلکہ اصل تجارت تو وہ ہے جو مومن اپنے رب سے کلمہ پڑھ کر کرتا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی کوئی غلامی اختیار نہیں کرنی۔ جب آپ ایک رب کے غلام بن جاتے ہیں تو ہر طرف سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا بے حساب اجر اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اس وعدے کا دوسرا نام جنت ہے کہ زندگی اللہ کو دے دو، انویسٹ کر دو۔ یہ وہ تجارت ہے جس میں گھاٹے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے تجارت کرنی ہے تو اپنے رب کے ساتھ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 32 میں دیکھتے ہیں ہم سورہ فاطر میں کہ اللہ نے 6 ارب انسانوں میں سے 1.25 ارب انسانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے قرآن مجید کا وارث بنا کر منتخب کیا۔ یہ اس کی مہربانی اور عطا تھی، ہم اپنے کسی کمال کی بدولت نہیں، ہم خود امتی نہیں بنے، یہ ہمارے رب نے ہمیں امتی پیدا کیا۔ یہ اس کی خاص رحمت ہے کہ ہم اس گروہ میں پیدا ہوئے، اس میں ہماری قابلیت اور اہلیت کا کوئی ہاتھ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب یہ صرف ہمارے ذمے ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چلتے ہیں، امت محمدی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے اختیار اللہ نے ہمیں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منتخب لوگوں کے 3 درجے ہیں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے 3 درجے ہیں۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میرٹ کے مطابق چلتی ہے، تو اللہ کے ہاں تو پھر زبردست معاملہ ہے۔
یعنی جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، اور پھر آخرت کا سرمایہ جو ہے ہارڈ کیش ہمارے سامنے ہمیں مل جائے گا وہاں پر۔ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے جو ہیں وہ امراء کی کلاس ہوگی۔ سب سے پہلا گروہ کون سا ہوگا؟ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، نیکیوں سے مالا مال انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ آخرت کی وی آئی پی کلاس ہوگی۔ نمبر 1 پہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہوگی، وی آئی پی کلاس۔ دوسرا گروہ ہوگا مڈل کلاسوں کا، یعنی درمیانے درجے کے لوگ، کمائی تو کی لیکن درمیانے درجے کی، یعنی اعمال ان کے ذرا کم ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ اعمال کے اعتبار سے کمزور ہے، یعنی گناہ گار مومن، جو کتاب اللہ اور رسول کو ماننے کے باوجود اعمال کی کمائی کی طرف سے راغب نہیں ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ باغی اور منافق نہیں ہے، لیکن اعمال ان کے کم ہیں۔ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے، اور جو بیچ کی راہ میں رہے ان سے ہلکا محاسبہ ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو وہ محشر کے طویل عرصے میں روک لیے جائیں گے، انہی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا، اور یہی لوگ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں غم سے دور کر دیا۔ یعنی حساب ان کا ہوگا، اور لیکن اللہ ان پر اپنا رحم کرے گا۔ تاہم اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ ان کے لیے الگ الگ سزائیں اور جرائم ہیں، جس کی کہ وضاحت پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کی ہے کہ وراثت کی حد کو توڑنے والا، سود خوری یا رشوت یا قتل عمد کرنے والوں کے پھر کیا جرائم ہیں، کس حساب سے، اور ان کو کون کون سی سزائیں ملیں گی۔ آگے شروع ہوتی ہے سورہ یاسین کا کچھ حصہ پارہ نمبر 22 میں ہے اور کچھ حصہ پارہ نمبر 23 میں۔ یہاں ایک چھوٹا سا بس حصہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ زندگی کی کتاب ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس کو سورہ یاسین کو مرنے والوں کے پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ جی تاکہ ان کی موت آسان ہو جائے۔ ایسا تصور کہیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیا۔ یہ زندگی، قرآن جو ہے یہ زندگی کی کتاب ہے، ہماری زندگی کے لیے روشنی اور ہدایت ہے۔ اور اس میں پھر کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ صرف چند صورتوں کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، 5 صورتیں لے لیتے ہیں، صبح کو یا رات کو ہر صورت میں وہ 4-5 صورتیں پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی، ایسے عمل کو ہمیں کوئی کرنے کو نہیں کہا گیا، نہ ہی ہمارے نبی کی زندگی سے یہ ثابت ہے، بلکہ قرآن تو پورا کا پورا ہی ہمارے لیے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور پورا کا پورا جو ہے ہمارے لیے شفا بھی ہے اور کتاب عمل ہے۔ کہا گیا ہے اس قرآن کو لے کر اٹھو اور کافروں کے خلاف جہاد کرو، یہ وہ کتاب ہے جو راستہ دکھاتی ہے بالکل سیدھا، لہٰذا صراط مستقیم تلاش کر کے اس پہ چلیں۔ اس کو کچھ لوگ جیسے سورہ یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس سارے کے سارے بدعتی کام ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان کے اعمال کے اثرات اور باقیات پیچھے بھی رہ جاتے ہیں جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اولاد کی اچھی یا بری تربیت اپنے گرد و پیش لوگوں پر، اپنے زیر دست لوگوں پر، جہاں انسان گویا ایک فصل بو جاتا ہے جو یا تو پھول کھلاتی ہے یا کانٹے اگاتی ہے۔ یہ بڑی فکر انگیز بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پیچھے نیکیوں کی فصل بو کر جانے والا ہمیں بنائے۔ ماں ساری زندگی صرف کپڑوں بازاروں کی دیوانگی میں مبتلا رہتی ہے، اور اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہو پاتی بعض اوقات، یا کچھ کام ایسے ہم کر دیتے ہیں کہ جو اگر ہم سے سیکھ کر ہمارے رشتہ دار یا ہماری اولاد کرے گی تو وہ اگر اچھے کام ہیں تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، جو اگر برے کام ہیں تو وہ ہمارے لیے گناہ جاریہ بن جائیں گے۔ یہاں پہ ہمارے آج کے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہ جاریہ سے بچائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ہماری نسلوں میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، ہماری اولاد کو رکوع اور سجود کرنے والے، اذان دینے والے، دین سیکھنے اور سکھانے والا بنائے اور تبلیغ کرنے والا بنائے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، اور ہم سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو ہمارے پیچھے باقیات صالحات بننے کی بجائے گناہ جاریہ بن جائے۔
آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔